حمل ان جنرل ایک مشکل کام ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عورت کو کیا فیسلٹیز دیتے ہیں, کیا کنسیشنز دیتے ہیں, اور بالخصوص جب وضع حمل قریب ہو تو وہ تو مشکل کی ایک طرح سے پیک آ جاتی ہے, تو اس میں عورت کو کیا کیا سہولت مل سکتی ہے. اور اگر اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ بہت ساری جگہوں پہ کچھ نہیں کرنے کے قابل, تو اس کو کیا کتنی چھوٹ مل جائے گی اور کتنی اس کی مدد ہو جائے گی. میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ بقائے نسل کا فریضہ رکھا ہے, اور اس مقصد کے لیے اس کا سارا جسم گواہی دیتا ہے. اس کا جسم مردوں سے اسی لیے فرق ہے کہ عورت نے ماں بننا ہے. بالکل. عورت کی بلوغت جب شروع ہوتی ہے تو وہیں سے ہی اس کے یہ ماں بننے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. تو جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہاں, اصل بات ہے ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں. اللہ نے کتنا اہم فریضہ, اللہ نے بچے دے دیے, ہم نے لے لیے, اور ہم عام طور پہ اس کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ماں بننے کا شوق ہے اور میرا شوق پورا ہو گیا. حالانکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے اور وہ اس کو ادا کر رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو اتنے زیادہ اجر سے نوازا جاتا ہے. یہ ہمیں بھی بعد میں ہی پتہ چلا جب ہم نے دین پڑھا, ورنہ آغاز میں تو صرف یہ ہوا اللہ نے بچے دے دیے, ہم نے لے لیے, جو مشکل آئی برداشت کر لی اور سمجھا کہ ہماری مامتا کو سکون مل گیا. ٹھیک ہے نا. تو میں خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا. ایک ڈسکمفرٹ کا رب کو تو پتہ ہے, رب کو تو پتہ ہے نا کہ کون کون سی اسے تکلیف آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ اس کو اکنالج کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے وضع حمل کے وقت قریب آئیں اور اللہ اسے سہولت نہ دے؟ صحیح ہے, یہ سہولت اسے ملتی ہے کئی انداز سے. مثلا اگر عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو نماز معاف ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ نماز کا تعلق پاکی سے ہے اور طہارت سے ہے, اور جب بلیڈنگ شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ نفاس کا وقت شروع ہو گیا. اچھا اچھا. میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گی کیونکہ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لیبر پین ہفتہ پہلے شروع ہو جاتی ہے, بعض خواتین کو مہینے فالس پین تو پورے مہینے ہی آتی رہتی ہیں, فالس پین بعض اوقات پورے مہینے ہی آتی رہتی ہیں. تو لیکن پھر نماز پڑھتی رہیں گی, اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی. جب بالکل حمل کا وقت قریب آ جائے, وضع حمل کا, ڈیلیوری کا, اور بلیڈنگ بھی شروع ہو جائے تو پھر نماز معاف ہوتی ہے. نماز معاف ہوتی ہے, فالس پین میں نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو روزے کا مسئلہ ہے, وہ تو پہلے روزے کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی آپ کو اجازت دی ہے. عین وقت پر تو روزہ فرض نہیں, روزے کی چھٹی ہے. لیکن اگر کوئی عورت دوسرے مہینے, تیسرے مہینے, چوتھے مہینے, پانچویں مہینے اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا بعد میں دے لے. نماز تو معاف ہوگی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی. اور میں خواتین کو یہ کہوں گی کہ خواتین یہ دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی ہے. اسی لیے ایک عورت اگر ڈیلیوری کے وقت کولیپس ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے, تو اس کا اجر اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے. تو اس معاملے کو, اس کو اللہ کا حکم سمجھیں نمبر 1, اور اسی کے اندر ہی آپ کی اپنی تسکین بھی ہے. کیونکہ ماں بننا اتنی خوبصورت بات ہے, عورت کی تو ساری زندگی بڑی اعزاز کا تمنا ہی یہی ہوتی ہے. عورت, اور جب عورت اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے تو میرا خیال ہے اسے دنیا کی ہر خوشی اس بچے کو گلے کے لگانے کے مقابلے میں کم معلوم ہوتی ہے.
اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اس اعزاز کو کس طرح سے سمجھا ہے کہ اس اعزاز، اس فریضے کی بنا پہ اس کو کتنی ذمہ داریوں سے چھوٹ دی گئی ہے. جیسے کمانے ومانے کی ذمہ داریاں ہو گئیں، جہاد کی ذمہ داریاں ہو گئیں، باجماعت نماز کی ذمہ داری، جمعے کی ذمہ داری سے اس کو فارغ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی فریضے کی وجہ سے رکھا.